أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم. رواہ البخاری. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، سامعین، حاضرین، آج کی اس مبارک مجلس میں اس حدیث پاک کے تحت چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائیں گی. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حدیث پاک حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. یہ حدیث بخاری شریف میں کتاب فضائل القرآن میں موجود ہے. ناظرین، اس حدیث کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے سے وابستہ ہے، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ بہتر انسان ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہتر انسان ہے. اب اس حدیث کا مفہوم اور مطلب دو ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرح مرقات المفاتیح میں ذکر کیا. اس حدیث کا ایک مطلب اور ایک مفہوم تو یہ ہے کہ لا يتمكن من هذا الا بالاحاطة بالعلوم الشرعية اصولها وفروعها مع معارف القرآن واسراره ورموزه. کہ یہ فضیلت اس شخص کو حاصل ہوگی جو قرآن کے اصول، جو شریعت کے علوم شرعیہ کے اصول اور فروع سے واقف ہو، قرآن کے اسرار اور اس کے رموز سے واقفیت رکھتا ہو، جسے اصول شرعہ اور فروع شرعہ کا علم ہو، قرآن کے اسرار اور رموز سے اسے واقفیت ہو. تو ایسا شخص جو ہے تو اس حدیث کا مصداق ہے. گویا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو علماء کرام علوم شرعیہ کے اصول اور فروع سے، اس کے اسرار اور رموز سے واقف ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ زمین پر بہتر انسان ہے. لیکن مرقات کے اندر ہی ہے کہ شرح الطیبی، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے فرمایا خیر الناس باعتبار التعلیم والتعلم. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تعلیم اور تعلم کے اعتبار سے، سیکھنے اور سکھانے کے اعتبار سے انبیاء کے بعد افضل اور بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اصل میں دنیا میں علوم دو طرح کے رائج ہے، ایک علم معاد اور ایک علم معاش. علم معاش یعنی حلال کمائی کے ذریعے انجینئر، اسی طرح فارمیسسٹ، اسی طرح ڈاکٹر، اسی طرح ITI اور دیگر فنون جتنے بھی ہے، یہ علم معاش ہے. اور ایک علم معاد ہے جن کے اندر قرآن اور حدیث، نحو، صرف، منطق، فلسفہ، بلاغت، یہ تمام طرح کے علوم ہے. تو ان تمام علوم میں سب سے افضل قرآن کا سیکھنا سکھانا بتایا گیا ہے. چونکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن یہ سب سے بہتر کلام ہے، اس لیے اس کا سیکھنے سکھانے والا بھی سب سے بہتر انسان ہوگا.
اب اس حدیث کے ضمن میں مکاتب کے علماء کرام یا مدارس میں ناظرہ قرآن پڑھانے والے اساتذہ کرام کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمد محمود باردولی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب کہ آپ کامیاب معلم کیسے بنے، کامیاب استاذ کیسے بنے، اس میں تحریر کیا کہ بعض مکاتب کے علماء کرام یہ کہنے سے شرماتے ہیں کہ میں ناظرہ پڑھاتا ہوں، میں مکتب پڑھاتا ہوں۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں جلالین شریف کا متن پڑھاتا ہوں، میں بیضاوی شریف کا متن پڑھاتا ہوں، جبکہ ان کو یہ کہنا چاہیے، فخر سے کہنا چاہیے کہ الحمدللہ میں قرآن کریم پڑھاتا ہوں، میں مکتب میں قرآن کریم پڑھاتا ہوں، ناظرہ قرآن پڑھاتا ہوں، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان کے مطابق میں بہتر انسان ہوں۔ انہیں وہ چھپاتے ہیں اور وہ اشارہ کرتے ہیں کہ میں جلالین کا متن پڑھاتا ہوں۔ متن کی صراحت کرنے سے انہیں شرم آتی ہے، بیضاوی کے متن کی صراحت کرنے سے وہ اپنے آپ کو عار محسوس کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم کو سکھائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چاہے مکتب میں پڑھا رہے ہو یا کسی دارالعلوم میں قرآن پڑھا رہے ہو تو ہم معمولی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے۔ جب ہم اپنے آپ کا مقام اور مرتبہ نہیں سمجھیں گے تو دنیا والے کیا سمجھیں گے؟ اس لیے سب سے پہلے مکتب میں پڑھانے والا، مدرسے میں پڑھانے والا جو بھی معلم ہے وہ اپنے آپ کو قابل اور اہتمام سمجھے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فضیلت کی ایک شرط یہ ہے کہ یہ سارے کام یعنی قرآن کا سیکھنا اور سکھانا اخلاص کے ساتھ ہو۔ اگر اخلاص کے ساتھ ہے یہ سیکھنا سکھانا تو یہ روئے زمین پر بہتر انسان ہے۔ انبیاء کے بعد یہ قرآن کا سیکھنا سکھانے والا بہتر انسان ہے۔ اس لیے ناظرین کرام ہمیں چاہیے مکاتب کے علماء، مدارس کے علماء جو قرآن پڑھاتے ہیں وہ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے۔ اس جملے سے کہیں لوگ مفسرین اور محدثین اور بڑی کتابیں والوں کو معمولی نہ سمجھے، ان کا مقام تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ جو شریعت کے اصول، اس کے فروع سے، قرآن کے معارف اور اس کے علوم سے، اس کے اسرار اور رموز سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ بھی اس حدیث کے مصداق اولین ہے۔ اور یہ بھی جو قرآن کے الفاظ اور اس کے معنی کو سیکھتے سکھاتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر ہی ہے اقرا ابو عبد الرحمن فی امارت عثمان بن عفان حتی بلغ الحجاج بن یوسف۔ حضرت اس حدیث کے راویوں میں ایک راوی جن کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، ان کا نام عبداللہ ابن حبیب ہے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو پڑھایا حضرت عثمان غنی کے زمانے سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے تک۔ اور وہ خود کہتے ہیں اقعدنی مقعدی ھذا، کہ اس حدیث پاک نے اور اس حدیث پاک کی اس میں جو فضیلت قرآن کے سیکھنے سکھانے کی ہے، اس حدیث پاک کی فضیلت کی بنیاد پر اس حدیث پاک نے مجھے آمادہ کیا کہ اس مقام پر میں پہنچوں کہ میں قرآن کریم کی سیکھنا سکھانا اور اس کی تعلیم و تعلم میں مشغول رہوں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے جیسا کہ ترمذی شریف کی شرح تحفۃ الاحوذی وغیرہ میں ہے کہ حضرت عثمان غنی کہ ابتدائی زمان خلافت سے حجاج بن یوسف کے ابتدائی زمان خلافت تک 72 سال کا فاصلہ تھا، اور ایک قول کے مطابق حضرت عثمان غنی کے اختتام سے لے کر کے حجاج بن یوسف کے افتتاح تک کے جو ہے تو 88 سال کا فاصلہ تھا۔ گویا کہ یہ تو نہیں معلوم کہ حضرت ابو عبد الرحمن نے قرآن کب پڑھانا چالو کیا، لیکن قرائن سے یہ معلوم چلتا ہے کہ گویا کہ انہوں نے 72 سال یا 80 سال تک قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں اپنی زندگی کھپا دی، اور یہ کہتے فرمایا اقعدنی مقعدی ھذا،
کہ مجھے اللہ کے نبی کی اس حدیث نے قرآن کے سیکھنے سکھانے میں لگا دیا. اس لیے ہمیں یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ ہم کسی بھی دیہات میں، کسی بھی مکتب میں، کسی بھی مدرسے میں قرآن کی تعلیم و تعلم کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر چیز ہے، اس لیے کہ یہ کام ہے. قرآن کریم نے فرمایا الرحمن علم القرآن، قرآن کا سکھانا یہ اللہ کا فعل ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اسی صفت کا کچھ حصہ ہمیں مل رہا ہے کہ جو ہم قرآن کو سکھا رہے ہیں. اس لیے ناظرین کرام، ہم ان علماء سے مخاطب ہے جو ناظرہ پڑھاتے ہیں، خاص طور پر جو مکاتب میں قرآن پڑھاتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے، اور ان عوام سے بھی مخاطب ہے کہ ان علماء کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھا رہے ہیں. یہ اللہ کی نبی کی زبان کے مطابق سب سے بہتر انسان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت تک قرآن کی تعلیم و تعلم سے وابستہ فرمائے. آمین یا رب العالمین.